السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ہی دوست جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ عز و جل کے کرم سے ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ عمل قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اگر آپ کے مال میں رزق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ نے کھانا کھایا اور کھانے میں زہر ملی ہے اور اگر آپ اس کھانے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی کھانے میں اگر زہر ہی کیوں نہ ملی ہو تو یہ صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس زہر کا اثر بھی آپ پر نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ آپ کو ویسے تو پتہ ہی ہے کہ اللہ عز و جل کی کلام جو ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ اللہ کریم کی لا ریب و بے عیب کتاب جس کا ہم جتنا بھی مطالعہ کریں ہمیں گہری سے گہری باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں اس میں چھپے ہوئے معنی کا پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کھانے کے اندر زہر ملی ہوئی کیوں نہ ہو، آپ اس سورت قریش کو پڑھیں اور اللہ کریم آپ کو اس کھانے کے جو زہر ملی ہوئی ہے اس کا اثر آپ پر نہیں ہونے دیں گے۔ جب آپ کھانا شروع کریں، یعنی اگر آپ کو کسی کے گھر میں دعوت کے لیے جائیں، کسی کے گھر آپ کی دعوت ہو اور آپ جائیں، آپ کو وہ اچھا بھی نہ لگتا ہو یا جیسے بھی دشمنی ہو جو بھی ہو، آپ کو اس پر اعتبار بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کھانے میں زہر تو نہیں ملا دی، کہیں مجھے مارنا تو نہیں چاہتا، مجھ سے کوئی عداوت تو نہیں رکھتا یا دشمنی کا کوئی بدلہ تو نہیں لے رہا، تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے اس نے کھانے میں زہر ملا دی ہو اور میری دعوت اس لیے کی ہو۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو تو اللہ عز و جل کی کلام سے سورت قریش کی 11 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں اور اس کے بعد آپ وہ کھانا تناول فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل زہر جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو اللہ عز و جل کے کرم سے آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور میں اپنے بستر پر رات کو سوتا ہوں تو یا رسول اللہ مجھے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ایک آواز آتی ہے اور ایک ایسا کالا سیاہ مجھے بالکل سایہ نظر آتا ہے جو ایک کانٹے دار جانور کی مانند ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ وہ میری طرف آگ پھینکتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ کہ کہیں وہ مجھے اور میرے گھر کو جلا کر راکھ ہی نہ کر دے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اسی کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہ کریم تمہاری اس مشکل کو دور فرما دے گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، ایک
کاغذ بھی لے آؤ، ایک پینسل بھی لے آؤ، اور جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ اس پر لکھو۔ تو حضور نے پھر اسی کے متعلق ان کو لکھ کر دیا۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم کی برکات سے آپ واقف ہی ہوں گے، اور سورۃ قریش کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اس کے مختلف اور بھی وظائف ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، جائز حد تک کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر میں بیٹیاں جوان پہ بیٹھی ہیں، ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہے، بس تنگی ہو رہی ہے ہر معاملے میں آپ کو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو میں یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کے گھر کی پریشانیوں کو، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں عمل کیا ہے۔ پہلے آپ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعے کو، یہ 3 دن ہیں، اور 3 نمازیں عصر، مغرب اور عشاء، ان میں سے کسی ایک وقت کو آپ اپنے تعین کر لیں، آپ نماز کو چن لیں کہ کس نماز میں، عصر میں کرنا ہے، مغرب میں یا عشاء میں، ان تینوں میں سے کسی ایک نماز کے وقت آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ عمل کرنا ہے، قرآنی عمل ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اندرونی بیرونی پریشانیاں ہوں گی، اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور یہی عمل آپ نے پھر اگر آپ نے بدھ کو کیا ہے عصر کے وقت، تو پھر جمعرات کو بھی عصر کے وقت ہی کرنا ہوگا، اور اگر جمعرات کو عصر کے وقت کیا ہے تو پھر جمعے کو بھی عصر کے وقت ہی کرنا ہوگا آپ کو یہ عمل۔ اور جمعے کے دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 91 مرتبہ آپ نے یہ سورۃ قریش کو تلاوت کرنا ہے، پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔